الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفتنة أكبر من القتل صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ نت نئے فتنے آئے دن دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فتنہ کہتے کسے ہیں۔ اس کا لغوی معنی تو میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ لغت میں فتنہ کہتے ہیں سونا یا چاندی یا کسی اور دھات کو آگ پر پگھلا کر، تپا کر یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں آگ میں تپانے کے بعد چیزوں کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ پھر اس کا استعمال امتحان اور آزمائش کے معنی میں بھی ہونے لگا، کیونکہ بیچارہ یہ سونا اور یہ چاندی اور یہ دھات، اس کی بھی آزمائش کی گئی آگ پر تپا کر، تو حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، حقیقی ہے یا دھوکہ ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی آدمی کسی حالت کا شکار ہوتا ہے، حالات میں مبتلا ہوتا ہے، مصائب میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو انسان کے اندرون کی آزمائش ہو جاتی ہے کہ ان حالات میں وہ صبر سے کام لیتا ہے یا پھر واویلا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ اور توکل کرتا ہے، یا اللہ ہی کے خلاف اپنی زبان چلانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دین پر استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ قائم رہتا ہے یا دین ہی کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ حلال کے اوپر جمع ہوا رہتا ہے یا پھر حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالات ہی میں انسان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آزمائشوں سے اور حالات سے اور مصائب سے اور پریشانیوں سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، امتحان کے لائق نہیں ہیں۔ ہاں، لیکن اگر کبھی حالات پیش آ گئے تو پھر ایک مومن اور ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے اور ایمانی تقاضا ہے کہ وہ پھر ایمانی تقاضوں پر قائم رہے، اللہ پر اپنا اعتماد جمع کر رکھے، واویلا نہ کرے، صبر پر جمع رہے۔ تو یہ آزمائش اور امتحان کے معنی میں فتنہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ یہ لفظ فتنہ جب حدیث پاک میں استعمال ہوا کثرت کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا
کہ حضرات محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں مستقل ایک باب رکھا ہے ابواب الفتن کے نام سے. فتن یہ جمع ہے فتنہ کی، جس میں ساری وہ حدیثیں لکھی گئیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کی نشانیوں کو بیان کیا اور بتایا کہ یہ فتنے ہیں اور یہ جن زمانوں میں رہیں گے وہ زمانے فتنوں کے دور رہیں گے. اس میں کیا کرنا ہے، کیا طرز زندگی، کیا طرز عمل ہونا چاہیے، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو حدیث میں یہ جو فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ اس چیز میں استعمال ہوا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی صورت حال پیدا ہو جائے کہ جس میں حق مشتبہ ہو جائے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہو جائے، یہ پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو حدیث پاک میں ایسے دور کو فتنے کا دور قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے جب گناہوں کی کثرت ہو جائے، فسق و فجور عام ہو جائے، معصیتیں عام ہو جائیں، لوگ گناہوں میں کثرت کے ساتھ مبتلا ہونے لگیں اور ہر طرف گناہ اور معاصی کا چلن ہو جائے، تو حدیث پاک میں ایسے زمانے کو بھی فتنے کا دور قرار دیا گیا ہے. اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آگے ہم اپنے دور کو سمجھیں کہ یہ فتنے کا دور ہے یا نہیں، اور اگر فتنے کا دور ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے اور اس دور میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا نسخہ بتایا ہے، وہ اس پر ہمارے لیے عمل کرنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. اسی طریقے سے جب ناحق کو دلیل سمجھا جانے لگے، حق سمجھا جانے لگے، اور جو چیز دلیل ثبوت نہیں ہے اس کو دلیل ثبوت سمجھا جانے لگے. کسی چیز کو صحیح یا غلط قرار دینے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، اس دلیل کی بنیاد پر کسی چیز کو صحیح کہا جاتا ہے اور کسی چیز کو غلط کہا جاتا ہے. ہمارے پاس دلائل کیا ہیں؟ ہمارے پاس بنیادی طور پر 4 دلائل ہیں. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 اللہ کے رسول کی حدیثیں سنت، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 پر قیاس ہے. ان 4 دلائل میں سے کسی نہ کسی دلیل کے ذریعے سے وہ عمل ثابت ہونا چاہیے، تب ہم کہیں گے کہ بھائی یہ عمل صحیح ہے. اور اگر ان کے ذریعے سے وہ عمل ثابت نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے بھائی یہ عمل سے دور رہو، اس کا نہ ثبوت قرآن سے ہے، اس کا نہ ثبوت حدیث سے ہے، نہ اس کا ثبوت اجماع امت سے ہے، نہ اس کا ثبوت ائمہ مجتہدین اور فقہا کے قیاس سے ہے، کیونکہ قیاس بھی قرآن و حدیث ہی سے ہوتا ہے. اب جو چیز دلیل ثبوت نہیں ہے ہم نے اس کو دلیل ثبوت قرار دیا. اس کی مثال سمجھیے. آج اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ بھائی یہ کام مت کرو، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام ناجائز ہے، یہ کام گناہ ہے، تو وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کام تو ساری دنیا کرتی ہے، یہ تو سب کرتے ہیں. اس نے اس کام کے صحیح ہونے کی دلیل سارے دنیا کے عمل کو قرار دیا، حالانکہ سارے دنیا کے یعنی اکثر لوگوں کے کسی عمل کو
نہ قرآن کہا جائے گا، نہ حدیث کہی جائے گی، نہ اجماع امت کہا جائے گا، نہ قیاس کہا جائے گا. لوگ تو کچھ بھی کرتے ہیں. بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی تو زمین پر رہنے والے اکثر لوگوں کی بات کو مانے گا اور ان کی اطاعت کرے گا تو یہ تجھ کو گمراہ کر دیں گے. دنیا میں اکثریت تو غلط راستے پہ ہی چلتی ہے، لیکن ہم نے ایک دلیل کیا بنا لی کہ ساری دنیا کر رہی ہے، کیا اتنے سارے لوگ غلط کریں گے؟ ارے بھائی، کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے دنیا والوں کا عمل دلیل نہیں ہے. قرآن سے بتا دو، حدیث سے بتا دو، اجماع امت سے بتا دو، یا قیاس سے بتا دو. قیاس میں جا کر تو بہت کشادگی اور بڑی وسعت ہو جاتی ہے، بہت سارے مسائل سامنے آ جاتے ہیں. لیکن جب یہ کہیں پر بھی نہیں ہے اور تم دلیل بنا رہے ہو لوگوں کو، تو تم نے ایسی چیز کو دلیل بنایا جو دلیل ہے. جب اس طرح کا دور آ جائے تو سمجھو یہ فتنے کا دور ہے، اور یہ شخص جو اس طرح کی بات کر رہا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے. ایسی آپ کو کئی چیزیں ملے گی. جیسے دوسری مثال کہ بھئی آپ منع کر رہے ہو، ہم نے تو یہ چیز سعودی میں دیکھی، سعودی والے تو ایسے ہی کرتے ہیں، عرب تو ایسے ہی کرتے ہیں. ارے بھائی، سعودی والوں کا عمل یہ کوئی شریعت میں حجت تھوڑی ہے. انہی کو سدھارنے کے لیے تو پہلے حضور آئے. سب سے پہلے مخاطب جن پر اللہ کے رسول نے اتنی محنت کی وہ تو وہی عرب تھے جو سب سے زیادہ بگڑے ہوئے تھے. تو یہ ایک آج کے دور کی مستقل دلیل ہے کہ ہم نے یہ کام سعودی والوں کو کرتے ہوئے دیکھا، عربوں کو کرتے ہوئے دیکھا، سعودی میں دیکھا. تو جو چیز دلیل ثبوت نہیں تھی ہم نے اس کو دلیل ثبوت قرار دے دیا. یہ دلیل تو عام ہے. وہ بیچارے جو نوکری کرنے، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، چھوٹے موٹے کام اور اس طرح کے دوسرے کام، وہ وہاں جانے کے بعد بالکل چینج ہو کر کچھ الگ ہی ہستی بن کے آتے ہیں. سر سے ٹوپی غائب، کپڑا الگ، نماز پڑھنے کا طریقہ الگ، بات کرنے کا لہجہ الگ. بھئی ان کو کیا ہو گیا؟ تو بولے ہم نے یہی ساری چیزیں سعودی میں دیکھی لہذا ہم اس طریقے پہ چل رہے. تو اس کو بھی اللہ کے رسول نے فتنہ قرار دیا. اسی طریقے سے دنیا میں یا کسی ملک میں یا کسی شہر میں بہت ساری مسلمانوں کی جماعتیں بن جائیں، تنظیمیں بن جائیں، تحریکیں بن جائیں، اور ہر ایک اپنے آپ کو صحیح کہنا شروع کرے اور اپنے صحیح ہونے کی دلائل دینا شروع کرے، اپنی بات پیش کرنا شروع کرے اور دوسرے کو غلط قرار دے. اب ہم جیسے لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ بھئی کس کو صحیح کہیں اور کس کو غلط کہیں. یہ بھی اپنی دلیل دے رہا ہے، وہ بھی اپنی دلیل دے رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت کو بھی فتنے کا زمانہ قرار دیا. آپ اپنے بیک آف دا مائنڈ دنیا کے حالات کو بھی سامنے رکھتے جائیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی اس کو بھی سنتے جائیے. ایسا لگے گا آپ اس دور کو دیکھ کر فرما رہے ہیں، آپ اس دور کو دیکھ کر ارشاد فرما رہے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا، آپ نے نگاہ نبوت سے آگے آنے والے قیامت تک کے حالات کو دیکھ کر بیان کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اور وہ قوت اور وہ صلاحیت آپ کو عنایت فرمائی تھی، اور وہی کے ذریعے سے آپ کا جو ہے وہ تعاون کیا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا. اسی طریقے سے جب دو مسلمان یا مسلمانوں کی دو جماعتیں
آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے کے درپے آزار ہو جائیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، اور یہ سمجھ میں نہ آئے کہ اس میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، حق پر کون ہے اور ناحق پر کون ہے، دونوں مسلمان ہیں اور آپس ہی میں لڑ رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ جاؤ کہ یہ فتنہ ہے۔ ایک ایک چیز کو ذہن میں یاد رکھیے گا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ جب ایسے حالات آ جائیں کہ مسلمانوں کی آپس کی جماعتیں ہی لڑنے لگیں تو سمجھ جاؤ فتنے کا دور آ چکا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں مسلمان، دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں حق کے دعوے دار ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلوار لے کر، ہتھیار لے کر ایک دوسرے سے بھڑ جائیں، لڑنے لگے، تو قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جو قتل ہو گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اس سے یہ ترغیب اور یہ تعلیم دی گئی کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، مسلمان آپس میں نہ لڑیں، اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا، اور ایک مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن بیچارہ جو قتل ہو گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ وہ تو مظلوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول جہنم میں اس لیے جائے گا، مقتول جہنم میں اس لیے جائے گا کیونکہ وہ بھی اس ارادے سے ہتھیار لے کے نکلا تھا کہ میرا داؤ چل جائے گا تو میں اس کو مار ڈالوں گا۔ وہ بھی اپنے مسلمان بھائی کو مارنے کی نیت سے ہی نکلا تھا، وہ تو اس کا داؤ چلا نہیں، داؤ اس کا چل گیا، یہ اس نے اس کو قتل کر دیا، ورنہ موقع اس کو ملتا تو وہ بھی قتل کر دیتا۔ اس کی نیت کی وجہ سے یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اتنی خطرناک چیز ہے، دو مسلمان آپس میں لڑے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں حرج بڑھ جائے گا۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل اور غارت گیری یہ بڑھ جائے گا، وہ دور فتنے کا دور ہوگا کہ ہر طرف قتل ہی قتل، ہر طرف غارت گیری ہوگی، تباہی ہی تباہی ہوگی، حرج بڑھ جائے گا۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قتل کرنے والے قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور جس کو قتل کیا جائے گا مقتول، اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا۔ بس قتل ہو رہا ہے، مارنے والا مار رہا ہے اور بیچارہ مرنے والا مر رہا ہے، وجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لا يدري القاتل بما قتل، قاتل کو پتہ نہیں کہ میں نے کیوں قتل کیا، بس مار ڈالا۔ ولا يدري المقتول فيما قتل، اور نہ بیچارے مقتول کو معلوم ہے جس کو قتل کیا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔
کہ کب ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب حرج بڑھ جائے گا، جب قتل و غارت گیری بڑھ جائے گی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کی نشانی بتائی کہ یہ حالات ہوں گے اس زمانے میں، تو سمجھ جانا کہ فتنے کا دور آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حالات کو بیان کیا، اور ایک ایک چیز آج کے دور پر صادق آ رہی ہے۔ وہ تو ایک تفصیلی چیز ہے، علامات قیامت میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، وہی فتنے کا دور بھی ہے۔ سود عام ہو جائے گا، رشوت لی جائے گی، جھوٹ عام ہو جائے گا، امانت داری ختم ہو جائے گی، جو بیچارہ امانت دار ہوگا اس کو خائن سمجھا جائے گا، خیانت عام ہو جائے گی، جو خیانت کرنے والے ہوں گے انہیں کو امانت دار سمجھا جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، چھوٹوں میں بڑوں کا احترام نہیں رہے گا، ماں باپ کا احترام ختم ہو جائے گا۔ ان تلد الامۃ ربتها، ماں جس بیٹی کو جنے گی وہی اس کے اوپر حکمرانی کرے گی، اور یعنی لڑکی قابو میں نہیں رہے گی، لڑکی قابو میں نہیں رہے گی۔ لڑکا اور لڑکی یہ دو صنف ہے، اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ عام طور پر پہلے زمانے میں لڑکیاں اپنے ماں باپ کے ماتحتی میں رہتی تھیں، اطاعت گزار رہتی تھیں، مطلب لڑکیوں کے تعلق سے لوگ بے فکر رہتے تھے، ارے بھائی یہ تو، اور لڑکوں کے تعلق سے بڑے فکر مند رہتے تھے، تو پہلے سے ہی شریر ہیں، بات سنتے نہیں ہیں، پڑھائی کرتے نہیں ہیں، کالج بول کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب علامت بیان کی، اور وہ ساری علامتیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندی اپنی آقانی کو جنے گی، باندی اپنی آقانی کو جنے گی۔ شرائع حدیث اس کے مفہوم اور معنی میں بڑے متردد رہے کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے، باندی اپنی آقانی کو جنے گی۔ ہم نے خود کتابوں میں الگ الگ اس کی تشریح پڑھی، کسی بڑے عالم نے اس کی ایک تشریح کی، کسی نے دوسری کی، لیکن جب یہ دور آیا اور لڑکیوں کی حالتیں سامنے آنا شروع ہو گئی، تو پھر آج کے علماء نے اس کی تشریح کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں جو پہلے اپنے ماں باپ کی مطیع اور فرما بردار ہوتی تھی، ان کے اشاروں پر اپنی زندگی گزار دیتی تھی، اب یہ لڑکیاں ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی، ماں پر یہ اپنی حکمرانی کرے گی، ماں پر یہ اپنی حکمرانی کرے گی، ماں بیچاری اس کے سامنے سینہ سپر ہو جائے گی، کیا بولتے اس کے سامنے گر جائے گی، اس کی بات کو سننے پر کیا ہو جائے گی؟ مجبور ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کی یہ نشانیاں بیان کی۔ شراب عام ہو جائے گا، جوا عام ہو جائے گا، شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں باپ کو پیچھے کر دے گا۔ یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا حال مردوں کا ہو گیا ہے، بیویوں کے بالکل غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قومی خزانے پر یہ جو حکمراں ہوں گے مسلط ہو جائیں گے، سب کھا پی کے ختم کر جائیں گے، چاہے یہ ملک دیکھو، چاہے دنیا کے دوسرے ملک دیکھو، چاہے اسلامی ملک مسلمانوں کے ملک دیکھ لو، وہاں پر کیا حال ہے۔ یہ سارے حالات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اس طرح کے بہت ساری اور چیزوں کو بھی بیان کیا۔ اس میں ایک حال اور بیان کیا، وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے مسلمانوں پر کہ دوسری قومیں مسلمانوں کو کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، جس طرح دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے اس طریقے سے، یعنی مسلمانوں کی حیثیت جو ہے وہ دسترخوان پر چنے ہوئے کھانوں کی طرح ہوگی کہ بھائی اس کو بھی کھا لو اور اس کو بھی کھا لو اور آئیے بیٹھیے اور کھانا تناول فرمائیے، اس طرح کا معاملہ ہوگا مسلمانوں کے ساتھ۔ چنانچہ جو لوگ تاریخ اور ہسٹری سے تھوڑی بہت تعلق رکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ جنگ عظیم اول، پہلی جو جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد سے مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمان ملکوں کے ساتھ جو باطل نے کیا، غیر مسلموں نے جو معاملات کیے، وہ بالکل اس حدیث کے مطابق تھا کہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ طے کیا کہ بھئی یہ ملک آپ لے لیجئے اور یہ ملک ہمارے پاس رہے گا، مصر تم لے لو، الجزائر ہم لے لیتے ہیں، اور فلاں ملک تم لے لو اور اس کو ہم لے لیتے ہیں، عرب کو اس طرح سے جو ہے وہ تقسیم کر لیتے ہیں، اور اسی کے بعد سے وہ ٹکڑے ٹکڑے شکلوں میں آج ہو گیا کہ بھئی یہ سعودی ہے اور یہ بحرین ہے اور یہ قطر ہے اور یہ عمان ہے اور یہ کویت ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ پہلے ایسا تو کچھ تھا نہیں، ان سب کو کیا کر دیا گیا؟ تقسیم کر کے اپنے اپنے حصے میں لے کر اس سے خوب فائدہ اٹھایا گیا۔ بالکل اس حدیث کے اوپر یہ جو حالات ہیں وہ منطبق ہوتے ہیں، ثابت آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آج سے 1400 سال پہلے فرما دی تھی کہ اس طرح سے حال آئے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی حال کو سن کر حضرات صحابہ کو تو تعجب ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے حال ہو جائیں گے کہ جس طرح دسترخوان کے اوپر بلایا جاتا ہے اس طرح بلا بلا کر مسلمانوں کو کھایا جائے گا، نقصان پہنچایا جائے گا۔ تو حضرات صحابہ نے اسی تعجب کی حالت میں اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وقت مسلمان تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ ان کو ایک ہی وجہ سمجھ میں آئی کہ ہو سکتا ہے کوانٹٹی کم ہو اور پوری دنیا میں کفر ہی کفر ہو، کافر ہی کافر ہو، تو یہ ممکن ہے کہ اس طرح مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد کم ہوگی ایسا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی۔ آج ہم لوگ کتنے ہیں؟ 150 کروڑ۔ کتنے ہیں؟ 150 کروڑ، اس سے بھی زیادہ ہے، 165 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا وَلَكِنَّهُمْ كَثِيرٌ، تو بہت ہوں گے لیکن بے جان ہوں گے، دم نہیں ہوگا۔ بہت زیادہ ہوں گے لیکن سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ سیلاب کے جھاگ کی طرح۔ سیلاب کے اندر آپ نے دیکھیں گے بہت سارے تنکے ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں تنکے ہوتے ہیں۔ ان بیچارے تنکوں کی اپنے کوئی طاقت نہیں ہوتی، ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اپنا کوئی فیصلے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جہاں سیلاب کا ریلا جاتا ہے وہاں پر وہ تنکے بھی بہتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کی حال ہوگا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی غیروں کے دلوں سے ان کا رعب نکال دیں گے، غیروں کے دلوں سے ان کا رعب نکال دیں گے۔ جب ہم خود اپنے زندگیوں سے رعب کے اسباب ختم کر دیں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا رعب غیروں پر پڑتا ہے، اسلام کا رعب غیروں پر پڑتا ہے، جب ہم خود کھرچ کے نکالیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ غیروں کے دلوں سے ہمارا ڈر، ہمارا خوف، ہمارا رعب نکل جائے گا۔ جب رعب نکل جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ان کا رعب ہم میں آ جائے گا، ان کا خوف اور ان کا ڈر ہم میں آ جائے گا، ہم مرعوب ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کی وجہ بھی اللہ کے رسول نے فرمائی
کہ تم میں جو رعب آئے گا، تم مرعوب ہو جاؤ گے، ان کے دلوں سے رعب نکل جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کا مطلب ہوتا ہے بزدلی، کمزوری۔ مسلمانوں کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ اب حضرات صحابہ کو وہن کہاں سے سمجھنے آنے والا ہے؟ کمزوری، بزدلی؟ وہاں تو بزدلی تھی ہی نہیں۔ وہاں کیا حال تھا؟ ایک صحابی ایک غزوے میں اکیلے رہ گئے، سامنے سے 3-4 پہلوان جیسے ہتھیاروں سے لیس کفار آ گئے۔ اب یہ صحابی ان کے مقابلے کے لیے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران کچھ دوسرے صحابہ بھی آ گئے، انہوں نے کہا بھائی وہ لوگ ہتھیار سے لیس ہے، پہلوان ہے، تم اکیلے ہو، مناسب نہیں ہے مقابلہ کرنا، کچھ ایسا کرو، طرح دے دو کہ بھائی تھوڑی دیر معاملہ ڈیلے ہو جائے، لیٹ ہو جائے، اپنی جماعت مسلمانوں کی آ رہی، پھر ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم میرے اور ان کے بیچ میں سے ہٹ جاؤ، رکاوٹ مت بنو، یہ پہلوان ہی تو میرے جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، یہ پہلوان ہی تو میرے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، تم بیچ میں آ کے رکاوٹ مت بنو۔ اب ایسے لوگوں کو بزدلی سمجھ میں آئے گی؟ ایک صحابی ایک غزوے میں نکلے، سامنے بہت بڑا لشکر کفار کا، ہتھیاروں سے لیس، اور وہ بہت زبردست حملہ کرنے والا ہے۔ تو ان کو دیکھ کر بجائے ڈرنے کے وہ خوشی سے شعر کہنے لگے، غداً نلقى الأحبة محمدا وحزبا، کہ ظاہر سی بات ہے یہ ماریں گے تو میں تو شہید ہو جاؤں گا، تو خوش ہو رہے ہیں کہ کل ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملاقات ہوگی۔ اب ان لوگوں کو کوئی ڈر لگے گا؟ اور یہ ان کو بیچاروں کو معلوم ہے بزدلی کسے کہتے ہیں۔ ایک صحابی کو آ کے تیر لگا، اب تیر لگنے کے بعد فوارے کے جیسا خون بہنے لگا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ اس قسم کے لوگ تھے جہاں بزدلی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول وہن پیدا ہو جائے گا، یہ کیا چیز ہے وہن؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت آ جائے گی، دولت حاصل کرنا ہے، مال بنانا ہے، اور انہی چیزوں کے اندر وہ بیچارے پڑے رہیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دنیا کی محبت دل میں آئے گی تو آخرت نکل جائے گی، آخرت کی سوچ فکر نکل جائے گی، موت کا احساس نکل جائے گا، جنت کی نعمتوں کا استحضار ختم ہو جائے گا، صرف دنیا ہی دنیا کے پیچھے لگے رہیں گے۔ ایک جو برائی اور ایک جو بیماری پیدا ہو جائے گی اس وقت وہ یہ ہوگی کہ دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی۔ اور دوسرا، جب دنیا کی محبت آئے گی تو کوئی مرنا چاہے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کی کراہیت اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ موت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ذریعہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنے سے نفرت ہو جائے گی۔ جب یہ دونوں چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر سارے لوگ ہم پر حاوی ہو جائیں گے، ہمارا رعب ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم کو چن چن کر کیا کیا جائے گا؟ مارا جائے گا، اور ہم پر حکمرانی کی جائے گی، ہم کو کھایا جائے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دوروں کی کچھ نشانیاں بتائی اور فرمایا کہ جب یہ قسم کے حالات ہو جائیں، میں نے کچھ بڑی چیزیں آپ کے سامنے، کچھ اصولی چیزیں آپ کے سامنے رکھی، تو آپ نے فرمایا کہ سمجھ جاؤ کہ تم فتنے کے دور میں آ چکے ہو۔ اب اگر ہم فتنے کے دور میں آ چکے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ساری نشانیاں وہ اس دور کے اندر 100% سمجھ کے چلیے کہ موجود ہیں، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دور میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے وہ بھی بتایا۔ اس وقت ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے،
انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ بیان کریں گے. اور پھر ہماری جو اصل بات جو شروع ہوئی ہے اس دور کے جو بہت سارے فتنے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.